السلام علیکم، آداب عرض ہے جی۔ تو ڈیئر سویٹ لسنرز، کہیے کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں اور جناب ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے نبیل انصاری نے۔ ناول کا نام ہے دل پھولوں کی بستی، مصنفہ ہے نگہت عبداللہ، اور آپ سنیں گے آج اس کی قسط نمبر 19۔ 5ویں دن آسیہ واپس آئی تو اسے اکیلے دیکھ کر صباحت نے پہلا سوال مدیہ کے بارے میں کیا۔ مدھو نہیں آئی مما؟ نہیں بیٹا، وہ وہاں خوش تھی، پھر تمہارے ماموں جی اور مامی جی کا بھی اصرار تھا کہ اسے وہیں رہنے دوں، اس لیے میں مجبور ہو گئی۔ تم کل ہی اس کی مارکس شیٹ وغیرہ بھجوا دینا، آسیہ نے بتا کر آخر میں تاکید کی تو وہ روحانسی ہو گئی۔ تو کیا اب وہ ہمیشہ وہیں رہے گی؟ ہمیشہ کیوں، بی اے کر کے آ جائے گی۔ آسیہ نے یوں کہا جیسے یہ 2 سال نہیں 2 دن کی بات ہو۔ اتنا عرصہ؟ اف نہیں مما، میرا اس کے بغیر دل نہیں لگتا، آپ بس اسے فوراً واپس بلائیں۔ میں کیا کروں جب وہ آنا ہی نہیں چاہتی؟ تم کوشش کر کے دیکھو، شاید تمہاری بات مان لے۔ آسیہ بیگم نے خود کو معذور ظاہر کر کے بات اس پر ڈال دی۔ مجھے تو وہ پہلے ہی جواب دے چکی ہے، بلکہ دھمکیاں بھی دے رہی تھی۔ بس تو تم بھی کچھ مت کہو، وہ اگر خوش ہے تو ٹھیک ہے۔ آسیہ بیگم نے بات ختم کر دی، پھر قدرے توقف سے پوچھنے لگی، میرا کوئی فون تو نہیں آیا تھا؟ جی آج دوپہر میں ایک خاتون کا فون آیا تھا، پوچھ رہی تھی آپ کب آئیں گی۔ وہ روانی میں بتا کر نظریں چرا گئی تو آسیہ کے ذہن میں پہلا خیال عارفہ بیگم کا آیا اور اسے تصدیق کرنے کی بجائے اپنے آپ سے بولی، عارفہ بیگم کا ہوگا۔ خیر تم بتاؤ، امتحان کی تیاری ہو گئی ہے نا؟ جی۔ شاباش۔ آسیہ اس کا گال تھپک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر اگلے روز اس کے کلینک جانے سے پہلے عارفہ بیگم موجود ہوئیں اور مسلسل اس کے حامی بھرنے پر اصرار کرتی رہیں۔ بڑی مشکل سے وہ انہیں آئندہ پر ٹال سکی اور یہ بھی کہہ دیا کہ اب وہ خود ہی انہیں فون کرے گی اور اس کے لیے انہیں صباحت کی امتحان ختم ہونے تک انتظار کرنا پڑے گا، جبکہ خود اسے شاہ سکندر کے فون کا انتظار تھا۔ جو کام اس نے عدیل بھائی کے لیے سوچا تھا وہ شاہ سکندر نے اپنے ذمہ لے لیا تھا، تو اس خیال میں اب اسے اس سلسلے میں کسی تردد کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ شاہ سکندر نے اس کے ساتھ اچھا کیا یا برا، اپنی بیٹی کے لیے تو اچھا ہی سوچیں گے۔ انسان ہمیشہ سے تقدیر کے سامنے بے بس ہے، جو بات ہونی ہوتی ہے اس کے لیے پہلے سے تمام حالات و واقعات جیسے ترتیب سے لکھ دیے جاتے ہیں۔ اتنے برسوں سے پہلے تو کہیں شاہ سکندر سے اس طرح سامنا نہیں ہوا تھا، عین اس وقت کیوں جب بیٹی کی قسمت کا فیصلہ ہونا تھا۔ اس نے اس اتفاق کو سوچا بھی تو مثبت انداز سے، اور ان پر ہی بھروسہ بھی کر لیا کہ وہ باپ ہیں، انہیں زیادہ حق ہے اور وہ زیادہ بہتر مشورہ دے سکتے ہیں، اور اس مشورے کے لیے اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ تیسرے دن جب وہ مریضوں سے فارغ ہو کر آخر میں میٹرنیٹی وارڈ کے راؤنڈ پر نکل رہی تھی کہ شاہ سکندر کا فون آ گیا۔ یس ڈاکٹر آسیہ اسپیکنگ۔ اس نے دروازے سے واپس پلٹ کر ریسیور اٹھایا تھا۔ کیسی ہیں ڈاکٹر صاحبہ آپ؟ شاہ سکندر نے بظاہر رسمی انداز میں پوچھا، لیکن ان کے لہجے میں وہی گمبھیرتا تھی جو پہلے اندر ہلچل مچاتی تھی اور اب دل ڈوبنے لگتا تھا۔ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ بہت سنبھل کر بولی تو کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی، کیونکہ ادھر انتظار کر رہے تھے کہ وہ بھی ان کا حال احوال پوچھے گی، رسمن ہی صحیح۔ پھر اس کی طرف سے مایوس ہو کر ہی بولے تھے، آپ کا ایک کام تھا میرے ذمہ، اور اس سلسلے میں کچھ کہنے سے پہلے مجھے یہ پوچھنے کی اجازت دیجیے کہ کیا آپ میری فراہم کردہ معلومات پر یقین کر لیں گی؟ یقین کرنا میری مجبوری ہے سکندر حیات، کیونکہ دنیا کا کوئی باپ کم از کم اپنی بیٹی کا برا نہیں سوچ سکتا۔ اس نے بہت سہولت سے جتا دیا۔ آپ ہمیشہ سے بہت ذہین ہیں آسیہ، لیکن افسوس اپنے معاملے میں آپ نے اپنا ذہن استعمال نہیں کیا تھا۔ اگر ذرا سی سمجھداری سے کام لیتی تو۔ پلیز، وہ ٹوک کر بولی، آپ مجھے علی جہانگیر کے بارے میں بتائیں۔ اچھا لڑکا ہے، وہ فوراً شروع ہو گئے۔ خاندان بھی اچھا ہے، میں دبئی میں اس کے باپ سے بھی مل آیا ہوں۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گی تو میں یہی کہوں گا کہ اپنی بیٹی کے لیے میں جتنا اچھا سوچ سکتا تھا، علی جہانگیر اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ ہی از ویری اسٹرانگ بوائے۔ آج وہ جس مقام پر ہے اس میں زیادہ اس کی اپنی محنت کا دخل ہے۔ خدا کے بعد خود پر بھروسہ کرنے والے اسی طرح کامیاب ہوتے ہیں۔ وہ انشاءاللہ مزید ترقی کرے گا۔ میں آپ کو فورس تو نہیں کر سکتا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ اس سے اچھا پرپوزل اور ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ جو پوری توجہ سے سن رہی تھی ان کے خاموش ہونے پر پرسوچ انداز میں بولی، اس کا مطلب ہے مجھے حامی بھر لینی چاہیے۔ بہتر تو یہی ہے، آگے آپ کی مرضی۔ اوکے، بہت بہت شکریہ۔ کس بات کا؟ شاہ سکندر نے فوراً پوچھا، لیکن اس نے بڑے آرام سے ریسیور رکھ دیا اور راؤنڈ پر نکل گئی۔ وہ کافی حد تک مطمئن ہو گئی تھی، بس ایک کھٹک تھی کہ وہ اتنی جلدی صبا کی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔
कम از कम वो BA कर लेती। फिर आरफा बेगम ने अपनी पहली आमद पर ही कह दिया था कि उन्हें फ़ौरन शादी करनी है, क्योंकि उन्हें वापस अपने मियाँ के पास दुबई जाना है, और उन्होंने मज़ीद अपनी कुछ मजबूरियाँ बताई थीं। उस रात आसिया देर तक अम्मा जी, अब्बा जी, खलील भाई और भाभी के साथ बैठी उनसे मशवरा करती रही। फिर सबका मुतफ़क्का फ़ैसला ये था कि अगर वो इस रिश्ते पर मुतमईन है तो फिर उसे शादी में देर नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक सबा के BA करने की बात है तो वो शादी के बाद भी कर सकती है, ये कोई मसला नहीं है। यूँ इस तरफ से भी मुतमईन होकर उसने सबाहत के इम्तिहानों तक खामोशी इख्तियार कर ली, और जिस रोज़ आखिरी पेपर से फारिग हुई उस शाम आसिया ने आरफा बेगम को फ़ोन करके अगले रोज़ रात के खाने की दावत दे डाली और अली जहांगीर को भी साथ आने को कहा था। अली जहांगीर गाड़ी के साथ टेक लगाए बहुत खामोशी से वो सारे लवाजमात देख रहा था जो आरफा बेगम करम दीन से कहकर गाड़ी में रखवा रही थी। एक दो बार उसने टोका भी कि उन्होंने सिर्फ खाने पर बुलाया है और कुछ नहीं कहा, फिर ये सब ले जाने की क्या ज़रूरत है, जिस पर आरफा बेगम ने यह कहकर उसे खामोश करा दिया कि तुम्हें क्या पता, खाने पर यूं ही नहीं बुलाया। खुदा खुदा करके ये मरहला तमाम हुआ तो उसने शुक्र करते हुए जल्दी से ड्राइविंग सीट संभाली और राबिया को कदर तहकुम से बैठने को कहा तो वो हंसते हुए बोली, आपको बहुत जल्दी है, टाइम देखो 8 बज रहे हैं, तुम क्या चाहती हो ऐन खाने के वक्त पहुँचे। उसने नाराज़गी से कहकर आरफा बेगम को देखा और उनके बैठते ही गाड़ी स्टार्ट कर दी। राबिया काफ़ी खुश थी, तमाम रास्ता उससे मजाक करती रही, जबकि आरफा बेगम का कुछ पता नहीं चल रहा था कि आया वो इस रिश्ते पर खुश हैं या बाबा जान की वजह से मजबूर हैं, और अगर मजबूर थीं तब भी आसिया और उसके तमाम घर वालों से मिलते हुए उन्हें कहीं ऐसा कोई तासुर नहीं दिया, उसके बरक्स जैसे उनकी दिली मुराद बराई हो। हमारे सब्र का बहुत इम्तिहान लिया आपने। खाने के बाद आरफा बेगम ने आसिया के सामने बाकायदा अपना दुपट्टा फैला दिया। अब तो खुशी हमारी झोली में डाल दें। मुझसे नहीं, अम्मा जी और अब्बा जी से कहें, आसिया ने अपने बूढ़े माँ बाप को देखते हुए कहा। आरफा बेगम ने फ़ौरन अपना रुख उनकी तरफ मोड़ लिया। आपकी अमानत है। अब्बा जी इस कदर कहकर खामोश हो गए क्योंकि उन्हें वो वक्त याद आ गया था जब उन्होंने यही अल्फाज आसिया के लिए कहे थे। उस वक्त सामने शाह जहांगीर थे और अब उन्हें क्या खबर थी कि उस जगह उनका बेटा विराजमान है। सारे में मुबारक सलामत का शोर। फिर आरफा बेगम गाड़ी में से मिठाई और दीगर सामान निकलवा कर ले आईं। अच्छी खासी हलचल सी मच गई थी और जाने वो किस कोने में छुपी थी जिसे देखने को अली जहांगीर का बेताब दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। भाई, मैं सबा के पास जा रही हूँ, कोई पैगाम? राबिया ने मिठाई की प्लेट उठाकर सरगोशी में उसे इतला देने के साथ पूछा तो वह बस उसे देख कर रह गया क्योंकि उसके साथ ही खलील भाई बैठे थे। राबिया सोनिया और सोबिया के साथ ऊपर आ गई और मिठाई की प्लेट सबाहत के आगे करती हुई शोखी से बोली, जनाब आप भी मुंह मीठा कर लें, क्या याद करेंगी कि आपको सबसे आखिर में मिठाई मिली। सोबिया ने फ़ौरन टुकड़ा लगाया तो राबिया कुछ खजल सी होकर बोली, ये तो वाकई ज़्यादती है, सबसे पहला हक तो इनका था। गोया सबसे पहले हक की तलफी हो गई, अब इसका अजाला कौन करेगा? अली भाई, राबिया फ़ौरन बोली, बुलाऊं उन्हें? अरे वाह, आप तो कुछ ज़्यादा ही फ्री हो रही हैं, सिर्फ मिठाई खिलाकर आपके अली भाई सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, सोनिया ने कहा। तो फिर इन्हें नीचे ले चलते हैं। उनकी नोक झोंक जारी थी और नीचे आरफा बेगम जल्दी शादी पर इसरार कर रही थी और आसिया इस पर आमादा तो थी लेकिन तैयारी की मोहलत ज़रूर चाहती थी, जिसके लिए आरफा बेगम को 2-3 महीने भी बहुत लग रहे थे। क्या तैयारी करनी है आपको? जेवर कपड़ा कोई ज़रूरत नहीं है, अल्लाह का दिया सब कुछ है, बस मेरी कुछ मजबूरियां हैं जो मैं इतनी जल्दी कर रही हूँ। दुबई में अली के वालिद को खाने वगैरह की प्रॉब्लम है, मैं सिर्फ राबिया की शादी करके वहाँ चली जाऊँ तो यहाँ अली अकेला हो जाएगा, इसलिए मैं चाहती हूँ उसका घर भी बसा कर जाऊँ। ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने ले लें आप। आरफा बेगम ने नए सिरे से अपनी मजबूरियाँ गिनवा कर फट से कहा तो आसिया शशो पंच में कभी अम्मा जी और अब्बा जी को देखती, कभी खलील भाई और मैमुना भाभी को। आखिर में करीब बैठे नबील से सरगोशी में पूछने लगी, तुम क्या कहते हो बेटा? मैं क्या कहूँ, अब्बा जी से पूछें, नबील यही कह सकते थे। आसिया ने अब्बा जी को देखा लेकिन वो मतवज्जा नहीं थे, जबकि आरफा बेगम उस पर नज़रें जमाए बैठी थी और उनका जवाब सुनने के लिए बड़ी बेताब नज़र आ रही थी। तब वो हामी भरते हुए बोली, ठीक है 2 महीने बाद, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि सबा ने अभी 3rd ईयर का इम्तिहान दिया है, 1 साल है, आप उसे BA ज़रूर कराइएगा। अगर आपके साथ मजबूरी ना होती तो मैं इसके BA करने के बाद ही इसकी शादी करती। इसकी आप फ़िक्र ना करें, अली इसे BA क्या MA भी करवाएगा। आरफा बेगम खुश होकर बोली और उस वक्त तारीख तय करके ही उठी थी। फिर आते ही अली जहांगीर ने सबसे पहले शाह सिकंदर के नंबर डायल किए थे क्योंकि सुबह उन्होंने बहुत ताकीद की थी कि आज आसिया के साथ जो मामला तय हो वो सबसे पहले उन्हें बताए। ये ताकीद बाबा जान की तरफ से भी थी लेकिन उन्होंने सबसे पहले शर्त नहीं रखी थी
اور اگر رکھتے تب بھی شاید وہ پہلے شاہ سکندر سے ہی رابطہ کرتا۔ یس، شاہ سکندر حیات۔ ان کے انداز میں بے دھیانی تھی۔ السلام علیکم چچا جان۔ اس نے سلام کیا تو اس بار جیسے وہ پوری جان سے متوجہ ہوئے، پھر بھی سلام کا جواب دینا بھول گئے اور بےتابی سے پوچھا، ہاں کہو بیٹا کیا رہا؟ سب طے ہو گیا چچا جان۔ ڈاکٹر آسیہ نے نہ صرف رشتے پر حامی بھر لی ہے بلکہ امی کے بہت اصرار پر شادی کی تاریخ بھی دے دی ہے۔ علی جہانگیر نے خوشخبری سنا کر انہیں حیران کر دیا۔ واقعی؟ کب ہے شادی؟ اپریل کے پہلے ہفتے میں۔ ویری گڈ۔ بابا جان کو بتا دیا تم نے؟ جی نہیں، آپ نے کہا تھا سب سے پہلے آپ کو بتاؤں، اب بابا جان کو آپ بتائیں گے یا میں؟ اس نے پوچھا تو شاہ سکندر یہ ذمہ داری اس پر ہی ڈال کر کہنے لگے، تم ہی بتانا۔ اور اس سے پہلے میری ایک بات سن لو بیٹا، شادی کے بعد تم اپنے گھریلو معاملات میں بابا جان بلکہ کسی کو بھی دخل انداز مت ہونے دینا، ورنہ بہت ڈسٹرب ہو جاؤ گے۔ علی جہانگیر کے اندر یکلخت سناٹا چھا گیا۔ کوئی ایسی بات تو نہیں کی تھی شاہ سکندر نے، بلکہ شاید اسے خبردار کیا تھا، اور یہی بات اسے بری طرح محسوس ہوئی تھی۔ گویا اب تک اس کی حیثیت صرف کٹ پتلی کی سی تھی۔ وہ اپنی محبت کے بلبوتے پر نہیں بلکہ بابا جان کی حکمت عملی سے اپنی منزل تک پہنچا تھا۔ یہ بات جب اس لڑکی کو معلوم ہوگی کہ اسے دھوکے سے حاصل کیا گیا ہے تو وہ اس کی محبت پر کب یقین کرے گی؟ کبھی نہیں۔ ساری زندگی وہ اس کے اعتبار کو ترستا رہے گا۔ او گاڈ! وہ ریسیور رکھ کر ادھر سے ادھر ٹہلنے لگا۔ اس کا ذہن بری طرح منتشر ہو گیا تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ تبھی فون کی بیل پر اس کے قدم جہاں تھے وہیں رک گئے، لیکن اسے ریسیور اٹھانے کا خیال نہیں آیا۔ کچھ دیر بجنے کے بعد فون خاموش ہو گیا، تب بھی اسے احساس نہیں ہوا۔ عجیب موڑ تھا، جب منزل دو گام تھی تب وہ طے شدہ راستوں میں الجھ رہا تھا۔ بھائی! رابعہ نے اس کا دروازہ دھکیل کر اسے پکارا تو وہ ویسی ہی الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ ہائے، میرا تو خیال تھا آپ خوشی سے جھوم رہے ہوں گے، لیکن آپ تو ایسے لگ رہے ہیں جیسے کوئی افسوسناک خبر سن لی ہو۔ رابعہ نے اس کے افسردہ چہرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ خاموش رہا۔ خیر تو ہے بھائی، کیا ہوا ہے؟ رابعہ قدرے متوحش ہو گئی۔ کچھ نہیں، فی الحال تم جاؤ یہاں سے، میں سو رہا ہوں۔ وہ کوٹ اتارتا ہوا ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ یہ تو بتا دیں آپ نے فون کیوں نہیں اٹھایا؟ ادھر بابا جان بات کر رہے ہیں، رابعہ نے قدرے اونچی آواز میں کہا، لیکن وہ انسنی کرتا ہوا ڈریسنگ روم میں بند ہو گیا۔ سونیا، صوبیہ اور عمر ابھی اس کے پاس سے اٹھ کر گئے تھے اور اس نے سکون کا سانس بھی نہیں لیا تھا کہ نبیل آ گئے۔ گو کہ انہوں نے ان تینوں کی طرح اسے تنگ نہیں کرنا تھا، پھر بھی ان کی آمد سے وہ اندر ہی اندر پریشان ہو گئی۔ کچھ فطری شرم تھی جو اس کا سر آپ ہی آپ جھک گیا۔ وہ میں یہ پوچھنے آیا تھا کہ تم نے کھانا کھایا یا نہیں؟ نبیل نے اس کی جھجک سمجھتے ہوئے قصداً کچھ بے خبری کا سا انداز اختیار کیا تاکہ وہ آرام سے بات کر سکے۔ وہ بوا نے زبردستی کھلا دیا تھا، حالانکہ اس وقت مجھے بھوک بھی نہیں تھی۔ آپ نے کھا لیا؟ اس نے جواب کے ساتھ پوچھا تو نبیل بیٹھتے ہوئے بولے، ہاں، اور چائے بھی پی لی، تمہاری چھٹی ہو گئی۔ اس وقت چائے نہیں بنانی پڑے گی تمہیں۔ آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے میں چائے بنانے سے کتراتی ہوں۔ اس نے شاکی نظروں سے دیکھا تو وہ ہنس پڑے۔ نہیں خیر، تم کسی کام سے نہیں کتراتی، وہ تو مدھو ہے جو اپنا کام بھی نہیں کرتی، وہ فوراً بول پڑی۔ ہاں، عجیب ہے لڑکی وہ بھی، اب دیکھو وہاں جا کر رہ گئی۔ پھپھو نے بھی اجازت دے دی اسے، اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں کبھی اسے بھیجنے کا مشورہ نہ دیتا۔ نبیل کو اب افسوس ہو رہا تھا۔ آپ نے تو کہا تھا وہ زیادہ عرصہ کہیں نہیں رہ سکتی، اس نے یاد دلایا۔ ہاں، نہیں رہ سکتی، ابھی بھی وہ خوشی سے وہاں نہیں رکی ہوگی، نبیل نے یقین سے کہا۔ بہرحال میں اسے بہت مس کرتی ہوں۔ خیر، تمہیں تو عادت ڈال لینی چاہیے اس کے بغیر رہنے کی، کیونکہ تم خود یہاں کچھ وقت کی مہمان ہو۔ نبیل کے سیدھے سادے انداز کے باوجود وہ پزل سی ہو گئی اور ان کے پاس سے اٹھنے کا بہانہ سوچنے لگی۔ مشکل یہ تھی کہ وہ اس کے کمرے میں بیٹھے تھے، اس لیے فوری طور پر کوئی بہانہ سمجھ میں نہیں آیا تو بات بدلتی ہوئی کہنے لگی، آج سمرا کا فون آیا تھا نبیل بھائی، وہ کہہ رہی تھی کچھ وقت نکال کر اسے پڑھا دیا کریں۔ ہاں، عدیل چاچو نے بھی کہا تھا مجھ سے، اور میں اب تک اپنے وقت کی سیٹنگ نہیں کر پایا۔ کوشش کروں گا کہ… وہ اپنی بات مکمل نہیں کر پائے تھے، فون کی بیل سے ان کی بات ادھوری رہ گئی۔ اس وقت مدھو ہوگی، وہ کہتی ہوئی بھاگ کر لابی میں آ گئی اور ریسیور اٹھایا تو دوسری طرف واقعی مدھیہ تھی۔ اس کی آواز سنتے ہی کہنے لگی، بہت کمینی ہو تم، بتایا ہی نہیں کہ تم شادی کر رہی ہو۔ میں کیا بتاتی، مجھے خود ابھی پتہ چلا ہے کہ مما نے میری شادی طے کر دی ہے۔ اس نے اس کی ناراضگی کے خیال سے خود کو بے خبر ظاہر کرتے ہوئے کہا، بکو مت، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ابھی رشتہ آیا اور ابھی شادی طے ہو گئی، آخر کچھ سلسلہ تو چلا ہوگا۔ مدیہ نے فوراً ٹوک کر جتایا تو وہ اندر ہی اندر خائف ہو کر بولی، ہاں، سلسلہ تو کافی دنوں سے چل رہا تھا، لیکن مجھے یہ کب معلوم تھا کہ مما حامی بھی بھر لیں گی۔ تم سے پوچھے بغیر تو حامی نہیں بھری ہوگی، مدیہ شاکی تھی۔
جی نہیں، مما نے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کی، نہ کسی کے ذریعہ سے میری رائے پوچھی۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، یہ بتاؤ تم کب آ رہی ہو؟ اس نے اپنی صفائی دینے کے بعد پوچھا تو مدیحہ لاپرواہی سے بولی، ظاہر ہے تمہاری شادی پر ہی آؤں گی، ماموں جی اور مامی جی کے ساتھ۔ ہائے نہیں مدھو، ایسے نہیں کرو، ماموں جی اور مامی جی تو عین وقت پر آئیں گے، جبکہ میں اس وقت تمہاری کمی بڑی شدت سے محسوس کر رہی ہوں، تم جلدی آ جاؤ پلیز۔ اس کی منت کا مدیحہ پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ کیسے آ جاؤں، یہاں میری کلاسز شروع ہو گئی ہیں، اور ہاں تمہارے پیپر کیسے ہوئے؟ ٹھیک ہوئے ہیں، وہ روٹھے ہوئے لہجے میں بولی۔ چلو تمہیں کون سا آگے پڑھنا ہے، آرام سے گھرداری کرنا۔ ویسے کرتے کیا ہے موصوف، بلکہ پہلے یہ بتاؤ ہیں کیسے؟ مدیحہ کو اچانک شوق ہوا۔ مجھے نہیں پتا، خود آ کر دیکھ لو، اس کا لہجہ ہنوز تھا۔ کیا مطلب کہ تم نے دیکھا بھی نہیں؟ نہیں، وہ صاف مکر گئی۔ پاگل تو نہیں ہو گئی، بغیر دیکھے شادی کرو گی؟ اور یہ مما اتنی دقیانوسی کب سے ہو گئی جو تم سے پوچھا نہ تمہیں دکھایا، اپنے آپ فیصلہ کر لیا اور تم نے مان بھی لیا؟ آخر ایسی کیا مجبوری ہے تمہارے ساتھ؟ مدیحہ اس کی سعادت مندی سے چڑ گئی تھی۔ کوئی مجبوری نہیں، مجھے مما پر پورا بھروسہ ہے۔ پھر تو تمہارا اللہ ہی حافظ ہے۔ مدیحہ کی استہزائیہ ہنسی اسے سخت گراں گزری۔ بہت بدتمیز ہو تم، میں خواہ تمہیں مس کرتی ہوں، حالانکہ تمہارے بغیر یہاں بڑا سکون ہے، کوئی ٹینشن نہیں، سب بہت خوش ہیں، پتہ ہے ابھی یہاں۔ اس کی بات جاری تھی کہ ادھر سے مدیحہ نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ وہ رسیور پٹک کر بڑبڑاتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی تو نبیل ابھی تک وہاں بیٹھے تھے۔ اسے دیکھتے ہی پوچھنے لگے، کیا کہہ رہی تھی مدھو؟ اسے دل جلانے کے سوا اور آتا ہی کیا ہے؟ اس نے سلگ کر سر جھٹکا۔ یہ تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو، وہ دلوں سے کھیلتی ہے۔ نبیل جانے کہاں کھو گئے تھے، وہ کچھ دیر انہیں دیکھتی رہی، پھر چائے بنانے کا کہہ کر وہیں سے واپس پلٹ گئی تھی۔ بابا جان کو اپنے جذبات چھپانے میں ہمیشہ سے کمال حاصل تھا، لیکن اس وقت جانے انہوں نے کوشش نہیں کی تھی یا ناکام ہو گئے تھے جب فون پر عارفہ بیگم سے آسیہ کی رضامندی کے ساتھ شادی کی تاریخ دینے کا سن کر وہ خوشی سے بے قابو ہو گئے تھے اور حال کمرے میں آ کر اتنی اونچی آواز میں شاہ جہانگیر کو پکارا کہ ان کے ساتھ ادھر سے بی بی جان بھی گھبرا کر اپنے کمرے سے نکل آئی تھیں، اور ادھر مہر النساء تھی، پہلی کے بعد دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھتے ہی وہی ریلنگ تھام کر کھڑی ہو گئی تھی۔ مبارک ہو جہانگیر، تمہارے بیٹے کی بات پکی ہو گئی۔ بابا جان کی آواز میں غیر معمولی گونج تھی۔ سارے میں مٹھائی تقسیم کراؤ یونس کی ماں، علی کی شادی طے ہو گئی، ہم بڑی شان سے اس کی بارات لے کر جائیں گے اور دلہن کو رخصت کرا کر پہلے یہیں اسی حویلی میں لے کر آئیں گے۔ بہت چھپا لیا ڈاکٹرنی نے اسے ہم سے، اب ہماری باری ہے۔ ہاں، مہر النساء نے نخوت و تنفر سے سر جھٹکا تھا۔ بی بی جان جیسے سمجھ کر بھی نہیں سمجھ رہی تھی۔ شاہ جہانگیر نے آگے آ کر بابا جان کا بازو تھام لیا اور دھیرج سے کہنے لگے، وہ سب تو ٹھیک ہے بابا جان، لیکن اس طرح بنی بات بگڑ سکتی ہے۔ عین وقت پر اگر آسیہ نے انکار کر دیا تو؟ وہ ایک دم خاموش ہو گئے۔ بابا جان نے ان کی بات سمجھ کر چند لمحوں کے لیے خاموشی اختیار کر لی، پھر کھنکار کر پہلے گلا صاف کیا، اس کے بعد کہنے لگے، شادی کے سارے انتظامات یہیں سے ہوں گے اور بارات بھی یہاں سے جائے گی، پھر ہم علی کے گھر رک کر انتظار کریں گے، جب ادھر نکاح ہو جائے گا تب ہم خود جا کر دلہن کو رخصت کر لائیں گے۔ میرا خیال ہے بابا جان، شاہ جہانگیر غالباً کوئی بدمزگی نہیں چاہتے تھے۔ نہیں نہیں جہانگیر، ہمارے علی کی شادی ہو اور ہم شریک نہ ہوں یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر ہم نے سکندر سے وعدہ کیا تھا کہ اس کی بیٹی کو ہم شاہ علی جہانگیر کے ساتھ رخصت کرا کر لائیں گے۔ بابا جان کے منہ سے یہ پہلی بات نکلی تھی، وہ اس سے ہٹنے کو تیار نہیں تھے۔ جیسے آپ کی مرضی، شاہ جہانگیر نے ان کی ضد سمجھ کر ہتھیار ڈال دیے۔ سکندر جہاں ہے اسے بھی اطلاع کرو، اس کی بیٹی کی شادی ہے۔ بابا جان کو ایک دم شاہ سکندر کا خیال آیا تھا اور اوپر سیڑھیوں پر کھڑی مہر النساء چیخ کر بولی، شاہ کی صرف ایک بیٹی ہے، الماس، اور کوئی نہیں۔ بابا جان کو مہر النساء کی بات سے زیادہ اس کا چیخ کر بولنا ناگوار گزرا تھا، اور یہ تھی بھی انہونی۔ بھلا ان کے سامنے کب کسی نے اونچی آواز میں بات کی تھی؟ مہر النساء کی اتنی جرأت پر بی بی جان پریشان ہو گئی۔ شاہ جہانگیر الگ بوکھلا گئے تھے، پھر بھی اس سے پہلے کہ بابا جان مہر النساء کی بدتمیزی پر اسے سخت الفاظ سے کچھ کہتے، وہ بول پڑے، تم اپنے کمرے میں جاؤ مہر النساء، تمہارا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ کیوں نہیں؟ میں ہر اس معاملے سے تعلق رکھوں گی جس میں شاہ کا نام آئے گا۔ مہر النساء بابا جان کے کڑے تیور دیکھنے کے باوجود اپنی جگہ جم کر کھڑی تھی۔ ہمیں طیش مت دلاؤ مہر النساء، ورنہ ہم ابھی اسی وقت تمہارا شاہ سے تعلق توڑ دیں گے، اور اس کے لیے ہمیں کچھ زیادہ تردد نہیں کرنا پڑے گا۔ بابا جان نے ایک ہی وار میں اس بپھری ہوئی عورت کے پیر اکھاڑ دیے تھے کہ اس بار وہ بولی تو اس کی آواز میں وہ تنفر نہیں تھا۔ پھر بھی اس طوائف کی بیٹی یہاں نہیں آئے گی۔ اس کے ساتھ ہی وہ دو سیڑھیاں پھلانگ کر تیزی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پاگل ہے،
شاہ جہانگیر نے اس انداز سے کہا کہ بابا جان اس کی باتوں کو کوئی اہمیت نہ دے۔ مسئلہ تو نہیں بنے گی؟ بابا جان نے پرسوچ انداز میں شاہ جہانگیر کو دیکھا۔ نہیں، آپ چھوڑیں اسے اور بی بی جان کو سارا پروگرام سمجھائیں، کیونکہ یہاں کے سارے انتظام تو انہیں ہی کرنے ہیں۔ شاہ جہانگیر نے خوبصورتی سے ان کا دھیان ہٹا دیا تھا۔ علی جہانگیر جتنا سوچتا اسی قدر الجھ رہا تھا۔ اسے محبت میں دھاندلی کسی طور مناسب نہیں لگ رہی تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ صباحت کو اعتماد میں لے کر اس پر اپنا اصل ظاہر کر دے، اور اس نہج پر اس نے سوچا بھی، لیکن صباحت کی بزدلی سے خائف تھا کہ وہ کبھی اس کے لیے نہیں لڑ سکے گی۔ اس تمام عرصے میں وہ اسے اتنا تو جان گیا تھا کہ محبت سے دستبرداری میں خواہ اس کی جان کیوں نہ چلی جائے، وہ اپنے بڑوں کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتی۔ اس لیے اسے ہمنوا بنانے کا وہ بس سوچ کر رہ گیا، اور خود اس کے ساتھ معاملہ یہ تھا کہ وہ کسی قیمت پر اسے کھونا نہیں چاہتا تھا، اور اس طرح شادی کر کے اس کی نظروں میں بے اعتماد ہونا بھی کھل رہا تھا۔ عجیب شش و پنج میں تھا، اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی پر اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ بس خاموشی سے عارفہ بیگم کو فون پر بابا جان کی ہدایات سنتے اور پھر ان پر عمل کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا، جس پر رابعہ نے کئی بار اسے ٹوکا کہ وہ اپنی دلی تمنا پوری ہونے پر بجائے خوش ہونے کے پریشان نظر آتا ہے، اور وہ اسے آفیشیل پرابلم سے منسوب کر کے ٹال گیا تھا، لیکن وہ شاید مطمئن نہیں ہوئی تھی، جبھی اس وقت اسے جھٹلا رہی تھی۔ غلط کہہ رہے ہیں آپ، آفس کی پرابلم سے آپ کبھی اس طرح پریشان نہیں ہوئے، ضرور کوئی اور بات ہے۔ اگر آپ نہیں بتائیں گے تو میں صبا سے پوچھوں گی۔ اس سے کیا پوچھو گی؟ اس نے قدرے تیز لہجے میں کہا۔ آپ کی پریشانی کا سبب، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور جانتی ہوگی، یا پھر وہی ہے۔ رابعہ کے اتنے درست قیاس پر وہ ایک لحظہ کو ٹھٹک گیا، پھر فوراً سر جھٹک کر بولا، پاگل ہو تم، وہ تو خود اس بات سے پریشان ہوگی کہ اتنے دنوں سے میں نے اسے فون نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ ذہن آفس کے معاملات میں الجھا ہوا ہے، ادھر سے اطمینان ہوگا تب اس سے بات کروں گا، ورنہ وہ بھی تمہاری طرح الٹے سیدھے قیاس کرنے بیٹھ جائے گی۔ اس نے خوبصورتی سے بات بنائی۔ یہ تو ہے، رابعہ تائید کرتے ہوئے بولی، ویسے وہ آپ کے فون نہ کرنے پر بھی قیاس کر رہی ہوگی، اور اس سے پہلے کہ بدگمان ہو، آپ اسے اپنی مصروفیات کی داستان بنا کر یقین دلائیں کہ اتنے ٹینشن میں بھی آپ کو اس کا خیال رہتا ہے، اور ہاں یہ بھی کہیے گا کہ شٹ اپ۔ وہ اندر ہی اندر جذبز ہو رہا تھا، جب ہی ٹوک دیا تو رابعہ چڑھ کر بولی، میں واقعی پاگل ہوں، خواہ مخواہ آپ کا خیال کرتی ہوں۔ ہاں بہت خیال کرتی ہو، اس وقت بھی احسان کر دو کہ مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ وہ اس کے چڑھنے کا نوٹس نہ لیتے ہوئے بولا، آپ کی مرضی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، پھر جاتے جاتے رک کر کہنے لگی، ویسے میں آپ کو یہ بتانے آئی تھی کہ میں نے ڈاکٹر آسیہ سے صباحت کو اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت لے لی ہے۔ کیا مطلب؟ وہ ایک دم متوجہ ہوا تھا۔ مطلب یہ کہ خیر چھوڑیں، اس وقت آپ تنہائی چاہتے ہیں، لہٰذا شب بخیر۔ رابعہ اس پر احسان کرتی ہوئی جانے لگی کہ وہ ایک ہی جست میں دروازے پر آ کر اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ سیدھی طرح بتاؤ کیا بات ہے؟ صباحت کو کہاں لے جانے کی اجازت لی ہے تم نے؟ آپ کو کیا، آپ اپنی آفیشیل پرابلمز حل کرتے رہیں اور مجھے میرا کام کرنے دیں۔ رابعہ نے کوڑا جواب دیا تو وہ سامنے سے ہٹتا ہوا بولا، ٹھیک ہے جاؤ تم۔ جاؤں؟ رابعہ نے دروازہ کھول کر اسے یوں دیکھا جیسے وہ اس کی خوشامد کرے گا، لیکن وہ بڑے آرام سے اپنے بیڈ پر جا بیٹھا، کیونکہ جانتا تھا کہ جو بھی بات ہے کہے بغیر اسے نیند نہیں آئے گی، اور وہ واقعی جھنجھلاتی ہوئی پلٹ کر اس کے سر پر آ کھڑی ہوئی۔ کتنے خراب ہیں بھائی آپ، ذرا سی منتیں نہیں کر سکتے؟ آخر میں نے بھی تو آپ کے لیے ڈاکٹر آسیہ کی اتنی منتیں کی ہیں، تب کہیں جا کر انہوں نے حامی بھری تھی۔ کس بات کی؟ اس نے بظاہر سرسری انداز میں پوچھا۔ صباحت کو ہمارے ساتھ بھیجنے کی، تاکہ ہم شادی کی شاپنگ اس کی پسند سے کر سکیں، اور پتہ ہے کل کا دن طے ہوا ہے۔ رابعہ پروگرام بتاتے ہوئے کچھ پرجوش سی ہو گئی تھی۔ میں 4 بجے اسے لیتی ہوئی تاریخ روڈ پہنچ جاؤں گی، پھر آپ بھی وہاں آ جائیے گا، اور ہاں، امی کو اس بات کا بالکل پتہ نہیں چلنا چاہیے، کیونکہ آپ جانتے ہیں وہ ذرا۔ ہاں، اور اگر ڈاکٹر آسیہ نے امی سے پوچھ لیا تب؟ وہ اس کی بات سمجھ کر بولا، تب کی تب دیکھی جائے گی، بلکہ آپ ہی سنبھالیے گا۔ میرا کام آپ کو صباحت سے ملوانا ہے، کیونکہ اس روز آپ ہی کہہ رہے تھے کہ شادی سے پہلے آپ ایک بار اس سے ملنا چاہتے ہیں، کہا تھا نا آپ نے؟ آخر میں رابعہ نے زور دے کر تصدیق چاہی۔ اس نے پرسوچ انداز میں سر ہلایا، پھر رابعہ کے جانے کے بعد بھی وہ کتنی دیر تک اسی طرح بیٹھا رہا، کیونکہ اس کا ذہن ایک بار پھر اس بات میں الجھ گیا تھا کہ اسے اپنا اصل ظاہر کرنا چاہیے یا نہیں۔ ہر 2 صورتوں میں اس کے لیے خسارہ ہی خسارہ تھا، اور پھر جس خسارے کی تلافی ممکن ہو سکتی ہے وہ اس کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ اس نے اپنی طرف کا دروازہ کھولتے ہوئے رابعہ کو دیکھا تو وہ مسکرا کر بولی، میرا خیال ہے میں تم دونوں کے ساتھ اچھی نہیں لگوں گی۔ کیا مطلب؟ وہ بالکل نہیں سمجھی۔ ان سے پوچھو۔
رابعہ کے اشارے پر اس نے فوراً گردن موڑی اور علی جہانگیر کو دیکھ کر گھبرا کر رابعہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ سرپرائز! چلو جاؤ۔ رابعہ نے ہنستے ہوئے اس کی طرف کا دروازہ دھکیل دیا تو وہ آہستہ سے بولی، تم بھی چلو نا۔ ارے تم تو ایسے گھبرا رہی ہو جیسے پہلی بار علی بھائی کا سامنا ہوا ہو، رابعہ نے اس کے ٹھنڈے ہاتھ کو دباتے ہوئے کہا۔ تبھی علی جہانگیر قریب آ کر بولا، آئیے صباحت، اور ہاں رابعہ تم گھر جاؤ، انہیں میں… نہیں پلیز، وہ مزید گھبرا کر فوراً بول پڑی۔ ڈرو مت، تمہاری مما سے میں نے پوچھ لیا تھا۔ رابعہ نے اسے اطمینان دلایا، تب وہ اتر کر ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ علی جہانگیر رابعہ سے بات کرنے کے بعد ڈرائیور سے کچھ کہہ رہا تھا، پھر سیدھا ہو کر اس کی طرف پلٹ کر بولا، آئیے۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑی، گو کہ پہلی بار اس کے ساتھ نہیں تھی، لیکن کچھ عرصے بعد جس بندھن میں بندھنے والی تھی اس کا حجاب تھا جو اس کی نظریں علی جہانگیر کے قدموں سے اوپر نہیں اٹھ رہی تھی، اور آس پاس کا تو بالکل ہوش نہیں تھا۔ پتہ نہیں کس طرف جا رہا تھا وہ، اس نے جان کر بھی کیا کرنا تھا، اور پھر جہاں وہ رکا اس کے قدم بھی وہیں جم گئے۔ بیٹھیں، علی جہانگیر نے کہا، تب اس نے چونک کر سر اٹھایا اور چاروں اور نظر ڈالتی ہوئی بیٹھ گئی۔ کیسی ہیں آپ؟ علی جہانگیر نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ بڑا محتاط انداز تھا، ہمیشہ سے مختلف، نہ لہجے میں شوخی، نہ نظروں میں وارفتگی، اور براہ راست اسے دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ وہ اس کے بدلے انداز محسوس کرتے ہوئے بولی۔ کیا لیں گی، چائے یا… کچھ نہیں۔ اس کے فوراً منع کرنے پر وہ نہ صرف متوجہ ہوا بلکہ اپنے رویے کا احساس بھی ہو گیا، تبھی مسکرا کر بولا، کیوں، میرا ساتھ بھی نہیں دیں گی؟ میں چائے پینا چاہتا ہوں۔ ضرور پئیں، میں آپ کو تو منع نہیں کر رہی۔ وہ ٹیبل کی چکنی سطح پر انگلی سے آڑی ترچھی لکیریں کھینچتے ہوئے بولی، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں چائے پیوں اور آپ ناراض ناراض سی بیٹھی رہیں۔ اب وہ مت کہہ دیجیے گا کہ آپ ناراض نہیں ہیں۔ نہیں ہوں، میری طرف دیکھ کر کہیں۔ علی جہانگیر نے ہاتھ بڑھا کر اس کی ادھر ادھر پھسلتی انگلی کو اپنی دو انگلیوں کے درمیان جکڑ لیا تو وہ گھبرا کر بولی، کیا کر رہے ہیں، چھوڑیں پلیز۔ پہلے میری ایک بات کا جواب دو، کتنا پیار کرتی ہو مجھ سے؟ وہ ایک دم آپ سے تم پر آ کر اسے جانے کس امتحان میں ڈال گیا۔ پتہ نہیں، وہ پریشان ہو گئی۔ چلو یہ بتا دو، میری خاطر کیا کر سکتی ہو؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ الجھ کر بس ایک نظر اسے دیکھ سکی۔ میں چاہتا تو نہیں ہوں، لیکن چاہوں کہ میری خاطر ساری دنیا کو چھوڑ دو تو چھوڑ دو گی؟ وہ اسے پرکھ رہا تھا۔ وہ کچھ ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگی۔ جواب دو، ہاں یا نہ۔ اس نے انگلی کو ہلکا سا جھٹکا دے کر اصرار کیا تو وہ روحانسی ہو گئی۔ علی پلیز، آپ ایسی باتیں نہیں کریں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ارے، وہ قصداً ہنس پڑا، بے وقوف لڑکی، تم سے مذاق بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آپ مذاق نہیں کر رہے، بلکہ شاید مجھے آزمانا چاہتے ہیں، ہے نا یہی بات؟ اس نے دکھ سے کہا۔ نہیں نہیں صبا، ایسی بات نہیں ہے، وہ عاجز آ کر بولا۔ بس چھوڑو اس موضوع کو، چلو کچھ شاپنگ کر لیں، لیکن اپنا موڈ ٹھیک کرو۔ ایک بات بتائیں، کیا آپ جانتے ہیں کہ میرے پیرنٹس میں علیحدگی ہو چکی ہے؟ وہ اس کی بات یکسر نظر انداز کر گئی اور جانے کس خیال کے تحت پوچھا۔ ہاں، کیوں؟ وہ جواب کے ساتھ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ اور شاید اس لیے آپ میری طرف سے یہ یقین چاہتے ہیں کہ کبھی زندگی میں ایسا کوئی موڑ آیا تو… اوہ نو صبا، میں ایسا کوئی موڑ نہیں آنے دوں گا۔ وہ سمجھ کر فوراً بول پڑا، جو کسی دو راہے پر کھڑے ہو کر تمہارے لیے انتخاب مشکل ہو جائے۔ نہیں، ایسا کبھی سوچنا بھی مت۔ مجھے تمہارے پیرنٹس کی علیحدگی سے کوئی مطلب نہیں، اور نہ میں سب جاننا چاہتا ہوں۔ مجھے افسوس ہے کہ تم نے میرے مذاق کو سنجیدگی سے لیا۔ وہ سر جھکا کر آنکھوں میں آئی نمی اپنے اندر اتارنے لگی، جانے کیوں دل سہم گیا تھا۔ صبا، میری طرف دیکھو، اس نے بے چین ہو کر پکارا تو وہ اس کی طرف دیکھنے کے بجائے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں گھر جاؤں گی، وہ روٹھے لہجے میں کہتی ہوئی ریستوران سے نکل آئی اور پرس میں سے رومال نکال کر بہت احتیاط سے اپنی آنکھیں صاف کیں، پھر اس کی تلاش میں نظریں دوڑا رہی تھی کہ وہ آگے اور آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر گاڑی کے پاس لے آیا۔ میں بہت گلٹی فیل کر رہا ہوں۔ گاڑی پارکنگ سے نکالتے ہی وہ اسے مخاطب کیے بغیر کہنے لگا، پتہ نہیں میں نے کہنے میں غلطی کی یا تم نے سمجھنے میں۔ بہرحال کتنی عجیب بات ہے کہ اس موڑ پر بجائے خوش ہونے کے تم مجھ سے شاکی ہو رہی ہو۔ نہیں علی، میں شاکی نہیں ہوں۔ خفا تو ہو؟ نہیں۔ وہ گاڑی سائڈ میں روک کر اسے دیکھنے لگا تو وہ نروس ہو گئی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں بالکل خفا نہیں ہوں، میرا یقین کریں۔ ایسے کیسے یقین کر لوں؟ میری طرف دیکھ کر کہو گی تب تو یقین آئے گا۔ وہ پھر اسی بات پر بزید ہوا تو اس بار اس نے بے اختیار اسے دیکھا تھا، بس ایک پل، پھر اپنا رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ علی جہانگیر نے دوبارہ گاڑی سٹارٹ کر کے سیدھی سڑک پر ڈال دی اور کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اسے متوجہ کر کے پوچھنے لگا، سنو، تم کبھی اپنے فادر سے ملی ہو؟ نہیں، اس نے مختصر جواب پر اکتفا کیا۔
ملنا چاہتی ہو؟ نہیں۔ کیوں؟ وہ خاموش رہی تو قدرے توقف سے اپنے آپ کہنے لگا، ویسے میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہوگی، بلکہ اگر تم کہو گی تو میں خود تمہیں ان کے پاس لے جاؤں گا۔ وہ پھر انسنی کر کے شیشے سے باہر دیکھنے لگی، جانے کیوں اسے الجھن ہونے لگی تھی اور کچھ عجیب سا بھی لگ رہا تھا۔ وہ خود اپنے باپ کے بارے میں خواہ کچھ بھی سوچے یا کہے، لیکن تیسرے شخص کے منہ سے ہمدردی بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی، اور اسے روک بھی نہیں سکتی تھی کہ جانے وہ کیا سمجھے، اور وہ اس کے منہ موڑنے سے ہی سمجھ کر خاموش ہو گیا تھا۔ اس کی شادی میں بہت کم دن رہ گئے تھے، تیاریوں میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا تھا، اور آسیہ کو کوئی مشکل نہیں ہوئی تھی۔ سبھی اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ کپڑوں کی تیاری میں میمونہ بھابھی، سونیا اور اماں جی تھیں، اور باہر کے کاموں میں نبیل اور عمر بھی پیش تھے، اور یہ صرف اس کی محبت تھی جو اب سب اس کے لیے اپنے ضروری کام بھی بھول گئے تھے۔ ہر شام عدیل بھائی بھی یاسمین اور دونوں بیٹیوں کے ساتھ آ جاتے تو اور رونق ہو جاتی تھی، لیکن اسے جس کا انتظار تھا وہ ابھی تک نہیں آئی تھی، جس سے اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ حالانکہ جانتی تھی کہ ابھی بھی وہ آئے گی تو دل جلانے والی باتیں ہی کرے گی، اور شاید وہ اس کی عادی ہو چکی تھی۔ جب ہی صبح شام فون کر کے اس کی منتیں کر رہی تھی، اور اس وقت تو وہ رونے بھی لگی تھی۔ مدھو، کیا تمہیں ذرا بھی مجھ سے محبت نہیں ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ میں آ جاؤں تو محبت اور نہ آؤں تو؟ تم ہمیشہ سے ایسی ہی احمقانہ سوچ رکھتی ہو۔ مدیہ نے الٹا اس کا مذاق اڑایا۔ تو تم نہیں آؤ گی؟ کیوں نہیں آؤں گی؟ ابھی تو پورا 1 ہفتہ پڑا ہے۔ شکیل ماموں نے 2 دن پہلے کی سیٹیں کنفرم کروا لی ہیں، اور ظاہر ہے میں بھی انہی کے ساتھ آؤں گی۔ کیا ضرورت ہے تب بھی آنے کی؟ اس نے چٹک کر ریسیور پٹک دیا اور آنسو پونچھتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی تو نبیل پہلے سے موجود تھے۔ دیکھتے ہی کہنے لگے، اس بار پھپھو کی ساری آمدنی ٹیلی فون کے بل میں چلی جائے گی۔ اسے تو خیر احساس نہیں ہے، تمہیں کچھ خیال کر لو۔ میں خیال کر لوں؟ ہمیشہ مجھ سے ہی یہ توقع کیوں کی جاتی ہے، اور اسے صرف احساس نہیں ہے کہہ کر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ وہ ایک دم پھٹ پڑی۔ اسی لیے تو وہ اتنی شیر ہو گئی ہے، اور وہی صحیح ہے۔ ٹھیک ہی مجھے احمق کہتی ہے، میں ہوں احمق؟ صبا، نبیل نے بڑھ کر اسے کندھوں سے تھام لیا۔ اتنا غصہ؟ میں نے تو یوں ہی ایک بات کی تھی۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ نبیل سمجھ گئے اصل میں اسے مدیہ کا نہ آنا رلا رہا ہے، اور وہ کیا کر سکتے تھے؟ ان کے اختیار میں ہوتا تو وہ اسے بہت پہلے لے آتے۔ اس کے معاملے میں تو وہ بھی بے بس تھے۔ مت رو، تم جانتی ہو مجھے کتنا دکھ ہوتا ہے۔ جاؤ منہ دھو کر آؤ۔ انہوں نے اس کا رخ واش روم کی طرف موڑ دیا تھا۔ پھر رات میں ڈھولک کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا، پہلے نیچے، اور جب ابا جی اور خلیل بھائی تنگ آنے لگے تو سب اوپر آ گئے تھے۔ وہ سمرا اور روبی کے بہت اصرار پر سب کے ساتھ آ کر بیٹھی تھی کہ عمر آہ بھر کر بولا، ہائے صبا، تم چلی جاؤ گی تو میرا کیا ہوگا؟ میں بہت روؤں گا ایمان سے۔ اور اس کا تو یوں بھی آج کل ذرا ذرا سی بات پر دل بھر آتا تھا۔ اس روانی سے آنسو چھلکے اور ایسی ہچکی بندھی کہ سب چپ کراتے کراتے تھک گئے۔ ساتھ ساتھ عمر کو بھی لتاڑ رہے تھے کہ اس نے کیوں ایسی بات کی۔ تم لوگ خوامخواہ میرے پیچھے پڑ رہے ہو، اور اسے بھی چپ کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی بھر کر رونے دو اسے، اچھا ہے سارے آنسو یہیں بہا لے، آگے بہت خوش رہے گی۔ عمر سب کی سن سن کر آخر بول پڑا، خوش تو انشاءاللہ رہے گی، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ… سونیا پھر شروع ہونے لگی تھی کہ وہ ہاتھ جوڑ کر بولا، بس خدا کے لیے یہ ڈانٹ پھٹکار کا سلسلہ ختم کریں اور ڈھولک سنبھالیں۔ ایک تو مدھو پتہ نہیں کب آئے گی، سب سے اچھی ڈھولک وہی بجاتی ہے۔ صوبیہ نے ڈھولک اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا تو وہ رونے کے درمیان جل کر بولی، نہیں آئے گی وہ؟ کیا مطلب؟ مدھو شادی میں نہیں آئے گی؟ سمرا نے حیران ہو کر پوچھا۔ وہ سر جھٹک کر رہ گئی تو سمرا کے ساتھ روبی بھی نبیل کی طرف گھوم کر اس سے پوچھنے لگی، سچ نبیل بھائی، مدھو نہیں آئے گی؟ آئے گی، کیوں نہیں؟ اس کے بغیر بھلا شادی ہو سکتی ہے؟ نبیل نے صباحت کو گھورتے ہوئے کہا، ویسے اسے اب تک آ جانا چاہیے تھا۔ کوئی سالگرہ تو نہیں ہے جو اب نہیں تو اگلی بار صحیح؟ شادی ہے جو زندگی میں ایک ہی بار ہوتی ہے، کیوں نبیل بھائی؟ عمر نے کہہ کر نبیل بھائی سے تصدیق چاہی تو وہ انسنی کر کے اٹھتے ہوئے بولے، میرا خیال ہے سونا چاہیے، چلو تم لوگ بھی اٹھو، بہت رات ہو گئی ہے۔ ہائے نہیں نبیل بھائی، ہم ڈھولک بجائیں گے، روبی نے لجاجت سے کہا۔ کل بجا لینا، چلو اٹھو۔ نبیل نے سب کو اٹھایا۔ آخر میں صباحت کو اسے کمرے میں چھوڑ کر آئے تھے۔ پھر اگلے دن سے وہ سب کے بلانے پر بھی اپنے کمرے سے نہیں نکلی۔ رات گئے تک ڈھولک کے ساتھ ہنسی مذاق کی آوازیں اسے سونے نہیں دیتی تھیں، اور یہ نہیں تھا کہ اسے کسی بات سے دلچسپی نہیں تھی، بلکہ متضاد کیفیات میں گھر کر اس کا دل کچھ سہم سا گیا تھا۔ یعنی کبھی پا لینے کی خوشی، کبھی اس گھر سے جانے کا غم، کبھی مدیہ پر غصہ، اور زیادہ یہ کہ اس کے جانے کے بعد آسیہ بیگم اکیلی ہو جائیں گی۔ ان ساری باتوں کی وجہ سے وہ الگ تھلگ پڑی جانے کیا کچھ سوچتی رہتی، اور مدیہ پر تو اسے غصہ تھا کہ اپنے کہنے کے مطابق جب وہ 2 دن پہلے آئی تو اسے دیکھتے ہی اس نے منہ موڑ لیا، جس پر مدیہ بجائے اسے منانے کے الٹا ناراض ہو کر بولی،
اسی لیے بلا رہی تھی تم مجھے کہ میں تمہارے نخرے اٹھاؤں، خوش آمدید کروں؟ مجھ سے ایسی توقع مت رکھو۔ پاگل ہوں میں جو تم سے کوئی توقع رکھوں گی؟ جانتی نہیں ہوں کیا میں تمہیں؟ اور تم نے کیوں آنے کی زحمت کی؟ تمہارے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا تھا میرے بغیر۔ مدیحہ فوراً ٹوک گئی۔ تم سے 3 بار ہاں میں ہی کہلواؤں گی۔ ہاں، اس نے سر جھٹک کر منہ موڑا تو مدیحہ نے لپک کر اس کی گردن پر ہاتھ رکھ دیا۔ کیا ہاں؟ میرے بغیر کرتی شادی؟ بتاؤ، میں تمہیں بم سے اڑا دوں گی، اور کیا نام ہے اس کا، علی جہانگیر کو بھی، سمجھی؟ اف، ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری۔ وہ اس کے ہاتھ سے اپنی گردن چھڑاتے ہوئے بولی، مجھ سے منہ موڑو گی تو ایسے ہی کروں گی۔ مدیحہ ہنستی ہوئی اس سے لپٹ گئی۔ بہت بری ہو تم۔ اس کا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ شاہ، مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا۔ مہرالنساء بہت تلملائی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ شاہ سکندر نے پہلے الماس کو کمرے سے جانے کا اشارہ کیا، پھر اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہاں، کیا برداشت نہیں ہو رہا؟ اس لڑکی کے سواگت کے لیے یہاں جو کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھ نہیں رہے؟ بابا جان نے سب کو اسی کام سے لگا رکھا ہے، یوں جیسے کہیں کی مہارانی آنے والی ہو۔ حویلی میں پہلی شادی تو نہیں ہے یہ، نہ ہی پہلی بہو آ رہی ہے۔ اس سے پہلے یونس بھائی کے بیٹے کی شادی ہوئی تو اس کی دلہن کے لیے تو اتنے اہتمام نہیں کیے گئے۔ یہاں معاملہ ذرا دوسرا ہے مہرالنساء، اور دل کا بھی، یعنی بابا جان کے سب سے چہیتے پوتے کی شادی ہے، اور آنے والی صرف بہو ہی نہیں بیٹی بھی ہے، یعنی بابا جان اس کی تلافی کر رہے ہیں۔ شاہ سکندر نے سمجھاتے ہوئے دھیرے سے جواب دیا۔ ہاں، تلافی بابا جان کر رہے ہیں، اور آپ کیا کریں گے؟ مہرالنساء کے لہجے میں تنفر کے ساتھ طنز بھی سمٹ آیا تھا۔ دیکھو مہرالنساء، میں تم سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ تم اس بچی کے لیے دل میں بغض مت رکھو۔ اس کے آنے سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ زیادہ دن یہاں نہیں رہے گی، علی اسے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ ابھی کیوں نہیں؟ یہ سارے انتظام وہیں شہر میں ہوتے، یہاں لانے کی ضرورت کیا ہے؟ بس بابا جان کا شوق ہے۔ شوق نہیں شاہ، وہ مجھے اذیت دینا چاہتے ہیں۔ یہ محض تمہارا خیال ہے۔ بابا جان نے ہمیشہ تمہیں اہمیت دی ہے، کبھی تمہاری حق تلفی نہیں ہونے دی، یہاں تک کہ تمہاری بدتمیزیوں کو بھی برداشت کیا ہے انہوں نے، اور تم ان کی اتنی سی خوشی برداشت نہیں کر پا رہی۔ یاد رکھو بابا جان ایک حد تک ہی ڈھیل دیتے ہیں۔ شاہ سکندر حتی الامکان ضبط کر رہے تھے، پھر بھی آخر میں تنبیہ کر گئے۔ کیا کریں گے وہ؟ نکال باہر کریں گے مجھے حویلی سے؟ نہیں شاہ، اب یہ ممکن نہیں ہے۔ میری اولاد جوان ہو چکی ہے، اور آپ یہ سن لیں کہ آقا بھی اس لڑکی کے یہاں آنے کے حق میں نہیں ہے۔ مہرالنساء نے جواباً انہیں خبردار کیا تو ان کی پیشانی پر بے شمار لکیریں کھنچ گئیں۔ آقا؟ کیا کہتا ہے وہ؟ یہی کہ کسی رکھیل کی اولاد ان کی برابری نہیں کر سکتی۔ مہرالنساء نے اس بار کچھ آرام سے کہہ کر بے نیازی دکھائی تو وہ بری طرح سلگ کر بولے تھے۔ وہ رکھیل کی اولاد ہے، اور آقا؟ آقا کس کی اولاد ہے؟ میری۔ مہرالنساء نے گردن اکڑائی تھی۔ ہاں، صرف تمہاری۔ ان کا وار کاری تھا۔ مہرالنساء چیخ پڑی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ جو چاہے سمجھ لو۔ شاہ سکندر سر جھٹک کر جانے لگے کہ مہرالنساء ان کے سامنے آ گئی۔ ایک بات بتائیں شاہ، وہ ڈاکٹرنی اپنا حشر بھول گئی جو بیٹی کو یہاں بھیج رہی ہے؟ وہ نہیں بھیج رہی، ہم لا رہے ہیں، شاہ سکندر بے اختیار کہہ گئے۔ بات تو ایک ہی ہے، وہ بھیجے یا آپ لائیں۔ اس نے اعتبار کیسے کیا؟ یا آپ نے کوئی بھاری ضمانت دی ہے، زمین جائیداد، یا اپنا آپ؟ مہرالنساء طنز کے ساتھ مشکوک نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ تم ان باتوں میں کیوں الجھ رہی ہو مہرالنساء؟ جب میں کہہ چکا ہوں کہ تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا تو میرا یقین کر لو۔ شاہ سکندر نے نرمی سے کہہ کر اسے سامنے سے ہٹایا اور کمرے سے نکل گئے۔ صبح سے ایک افراتفری مچی تھی، حالانکہ سارا دن پڑا تھا، لیکن ناشتے کے بعد سے ہی سب کو اپنی اپنی تیاری کی فکر ہو گئی تھی۔ مدیحہ کے لیے آسیہ نے بہت چاؤ سے مہندی کلر کا کرتا اور تنگ پاجامہ بنایا تھا، جسے اب وہ ریجیکٹ کیے کھڑی تھی۔ آخر کیا خرابی ہے اس میں؟ صباحت نے اس کے سوٹ کے ساتھ جل ملاتا دوپٹہ بیڈ پر پھیلاتے ہوئے پوچھا۔ بس مجھے نہیں اچھا لگ رہا، مما کو اور کوئی کلر نہیں ملا تھا؟ اور یہ تنگ پاجامہ، تمہیں پتہ ہے مجھے کتنا برا لگتا ہے؟ مدیحہ نے بیڈ پر پھیلا دوپٹہ کھینچ کر اٹھایا، اس کا گولا سا بنا کر اچھال دیا۔ لیکن اب کیا ہو سکتا ہے؟ اتنی ایمرجنسی میں تو کوئی تمہیں تمہاری پسند کے کپڑے سی کر نہیں دے گا، اسی لیے میں تمہیں جلدی بلا رہی تھی تاکہ سہولت سے اپنی تیاری کر سکو۔ لیکن تمہیں تو سب کیا کرایا ملنا چاہیے، اب پہنو یہی۔ ہرگز نہیں، یہ تم اپنے جہیز میں رکھ دو، 4 دن بعد تمہاری نند کی مہندی ہوگی تو اس میں پہن لینا۔ مدیحہ نے منہ پھلا کر کہا تو وہ ہنستے ہوئے بولی، فی الحال تو تم اسے میری مہندی پر پہنو، 4 دن بعد میں پہن لوں گی۔ بس تم ہی پہننا، مجھے کوئی اور انتظام کر کے دو ورنہ میں نہیں جاؤں گی۔ مدیحہ کی ہٹ دھرمی پر اس نے اپنا سر پیٹ لیا۔ یا اللہ، کیا چیز ہو تم! اتنے کم وقت میں کہاں سے انتظام کر کے دوں؟ نیچے سب لوگ تیار ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اچھا ایسا کرو، ریڈی میڈ لے آؤ، لیکن جاؤ گی کس کے ساتھ؟ صباحت مشورہ دے کر خود ہی اچنبے میں پڑ گئی تھی۔
مدیہ یوں بیٹھی رہی جیسے یہ سرے سے اس کا مسئلہ ہی نہ ہو۔ عمر سے کہو لے جائے تمہیں، یہیں حیدری مارکیٹ سے جیسا سوٹ چاہو گی مل جائے گا۔ صباحت مصلحتاً اس کے رویے کو نظر انداز کر رہی تھی۔ ہاں پیسے تمہارا باپ دے گا۔ باپ کو چھوڑو، میں دے رہی ہوں اپنی ساری جمع پونجی۔ صباحت نے ہنستے ہوئے وارڈروب کھولی تو مدیہ فوراً بولی 400-500 کا سوٹ نہیں لوں گی۔ صباحت کچھ نہیں بولی، پلٹ کر الماری کھول کر کپڑوں کی تہوں میں رکھے ہوئے پیسے نکال کر گنے اور پھر اس کے حوالے کرتے ہوئے بولی یہ لو پورے 2500 ہیں، زبردست سوٹ آئے گا، اور دیکھو عمر نہ مانے تو صوبیہ کو لے جانا، اور اگر وہ بھی نہ مانی تو میں اکیلی چلی جاؤں گی۔ مدیہ کہتی ہوئی کمرے سے نکل گئی تو اس نے یوں سر ہلایا جیسے وہ اسے کبھی نہیں سمجھا سکتی۔ پھر اس کے وہ کپڑے جو وہ پھینک کر گئی تھی احتیاط سے طے کر کے الماری میں رکھے۔ اس کے بعد نیچے کی افراتفری دیکھنے کے خیال سے ذرا سی کھڑکی کھولی تھی کہ ادھر سے شور کی آواز پر فوراً کھڑکی بند کر کے دروازے میں آئی تو مدیہ کو سونیا اور عمر کے سہارے آتے دیکھ کر چیخ پڑی۔ کیا ہوا مدھو؟ کچھ نہیں ہوا، ہٹو سامنے سے، عمر نے قدرے تیز ہو کر کہا۔ مدیہ کے منہ سے ایسی آوازیں نکل رہی تھی جیسے بہت تکلیف میں ہو۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھے ایک طرف ہٹ کر دیکھنے لگی۔ جب سونیا نے آرام سے مدیہ کو بیڈ پر لٹا دیا تب وہ بھاگ کر اس کے پاس آئی اور قریب بیٹھ کر اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے لیا۔ کیا ہوا مدھو؟ سیڑھیوں سے پھسل گئی ہیں محترمہ، پیر میں موچ آ گئی ہے۔ پھپھو کہاں ہیں؟ عمر نے بتا کر پوچھا تو سونیا جلدی سے بولی پھپھو نیچے ہی ہیں، جاؤ بلا لاؤ۔ عمر چلا گیا تو وہ اٹھ کر مدیہ کا پیر دیکھنے لگی، پھر آہستہ سے انگلی سے چھوا تو وہ چیخ پڑی ہاتھ نہیں لگانا۔ وہ اچھل کر پیچھے ہٹی تو سونیا نے اسے تھام لیا۔ تم بیٹھو آرام سے، پھپھو آ کر دیکھ لیں گی۔ ان کے دیکھنے سے کیا اسے تکلیف نہیں ہوگی؟ اور تمہیں ضرورت کیا تھی سیڑھیاں پھلانگنے کی؟ آرام سے نہیں اتر سکتی تھیں؟ وہ روحاسی ہو کر مدیہ پر بگڑنے لگی۔ اوفو، میں نے کہا نا تم ادھر بیٹھو۔ سونیا اسے کھینچ کر دوسری طرف لے آئی۔ کچھ دیر بعد آسیہ آئی تو مدیہ کی موچ چیک کرنے سے بینڈیج تک اس نے سکون اور تحمل کا مظاہرہ کیا۔ اس کے بعد وہ بھی اسے سخت سست کہنے سے باز نہیں رہ سکی تھی۔ مدیہ آنکھوں پر بازو رکھے چپ چاپ سنتی رہی۔ آخر صباحت کو اس پر رحم آ گیا۔ بس کریں مما، اب بیچاری جان بوجھ کر تو نہیں گری۔ آسیہ نے ذرا سا سر جھٹکا، پھر گھڑی دیکھ کر سونیا کو جلدی تیار ہونے کا کہتی ہوئی کمرے سے نکل گئی تو مدیہ آنکھوں سے بازو ہٹا کر روتی آواز میں بولی سونیا جی، میں کیسے جاؤں گی؟ تم کہاں جا سکتی ہو؟ بس آرام کرو اور دیکھو پیر کو زیادہ ہلانا جلانا نہیں، ورنہ شادی کے دن بھی ایسے ہی پڑی رہو گی۔ سونیا نے دھیرے سے کہا تو وہ خفگی سے بولی اس سے تو اچھا تھا میں آتی ہی نہ۔ ارے نہیں، زیادہ چوٹ نہیں ہے، صبح تک انشاءاللہ سوجن اتر جائے گی، پھر تم چل سکو گی۔ سونیا نے اسے تسلی دی، پھر صباحت کو اس کا خیال رکھنے کا کہتی ہوئی چلی گئی۔ چلو میں بور ہونے سے بچ گئی، صباحت نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا تاکہ اسے ملال نہ ہو۔ پھر مزید اس کا دھیان بٹانے کی خاطر ادھر ادھر کی باتیں چھیڑ دیں تو کچھ دیر میں واقعی وہ بہل گئی تھی۔ پھر اگلے روز مدیہ کے پیر کی سوجن تو اتر گئی لیکن چلنے میں اسے کچھ تکلیف ہو رہی تھی، جس سے آسیہ نے اسے مزید آرام کرنے کا کہہ دیا تاکہ اگلے دن تک وہ بالکل ٹھیک ہو کر بارات کا استقبال کر سکے، اور اسے بھی لنگڑا کر چلنا اچھا نہیں لگ رہا تھا، اس لیے اس نے بلا چوں چرا آسیہ کی بات مان لی۔ اور جب صباحت کو مہندی کی رسم کے لیے نیچے لے جایا گیا تب بھی وہ آرام سے لیٹی رہی۔ نیچے سے گانے اور ڈھولک کی آوازیں اوپر تک آ رہی تھیں، کسی وقت وہ کان لگا کر سننے لگتی، پھر اچانک ذہن کہیں اور بھٹک جاتا۔ صباحت کے جانے کا خیال آیا تو پھر وہ اس نہج پر سوچنے لگی کہ اب بس وہ یہاں ایک ہی رات کی مہمان ہے، اس کے بعد وہ اپنی زندگی کے نئے سفر پر روانہ ہو جائے گی۔ کتنی عجیب بات ہے، میں نے ابھی تک اس کے ہم سفر کو نہیں دیکھا۔ وہ دروازے پر دستک کی آواز سے چونک کر ادھر دیکھتے ہوئے بولی کون ہے؟ آ جاؤ۔ دروازہ کھلنے کے ساتھ نبیل اندر آتے ہوئے بولے کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ میری طبیعت خراب کب تھی؟ اس نے یوں ہی لیٹے لیٹے کہا، یعنی ذرا سا سر اونچا کرنے کی زحمت بھی نہیں کی تو نبیل قدرے خجل سے ہو کر بولے میرا مطلب ہے تمہارا پیر۔ ہاں، چلنے میں کچھ تکلیف ہو رہی ہے۔ کہو تو میں تمہیں نیچے چھوڑ آؤں؟ نبیل نے اس کا خیال کر کے کہا۔ آپ؟ نہیں نہیں، صبا کے سسرال والے سمجھیں گے اس کے دونوں بہن بھائی لنگ۔ اس نے اپنی زبان تالو کے ساتھ چپکا لی۔ ایک پل میں ضبط کی جانے کن منزلوں سے گزر کر نبیل اس کی تائید کرتے ہوئے بولے ہاں، کہیں ایسا نہ ہو وہ صبا میں بھی کوئی عیب تلاش کرنے بیٹھ جائیں۔ وہ اس جواب پر کچھ حیران ہوئی لیکن بولی کچھ نہیں۔ قدرے توقف سے نبیل پوچھنے لگے تم نے کیا مستقل اسلام آباد رہنے کا سوچ لیا ہے؟ نہیں، گریجویشن کے بعد دیکھیں کیا کرتی ہوں، اس نے سرسری انداز میں جواب دیا۔ تمہیں پھپھو کا خیال کرنا چاہیے، صبا کے جانے سے وہ اکیلی ہو جائیں گی۔ آپ بھی تو ہیں، آپ کیوں نہیں کر لیتے خیال؟ میں؟ انہوں نے ابھی اسی قدر کہا تھا کہ وہ بول پڑی کیوں، آپ کا فرض نہیں ہے؟ کیوں نہیں؟ اگر سمجھتے ہیں تو شادی کر کے مما کو اچھی سی بہو لا دیجیے۔ اچھی سی؟ وہ ذرا سا ہنسے۔ مجھ سے تو کوئی عام سی بھی شادی پر آمادہ نہیں ہوگی۔
کیوں؟ اس نے پہلے بے دھیانی میں کہا، پھر خود ہی چور سی بن گئی۔ غالباً اپنی کہی بات یاد آ گئی تھی اور نبیل جو اس کے چہرے پر نظریں جمائے کھڑے تھے مسکراتے ہوئے وہیں سے پلٹ گئے۔ 5 بجے آسیہ خود صباحت اور مدیہ کو بیوٹی پارلر چھوڑ آئی تھی۔ اس کے بعد انہیں لانے کی ذمہ داری نبیل اور سیما بھابھی کو سونپ کر وہ اس طرف سے مطمئن ہو گئی تھی۔ پھر 7 بجے کے قریب وہ سب کے ساتھ میرج ہال پہنچ گئی۔ مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ وہ کچھ دیر میمونہ بھابھی، خلیل بھائی اور شکیل بھائی کے ساتھ گیٹ پر کھڑی ہوئی تھی، پھر اندر چلی آئی اور لڑکیوں کو بارات کے استقبال کے لیے گیٹ پر جانے کا کہہ کر اماں جی کے پاس بیٹھتی ہوئی بولی، بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے اماں جی، تھکن سے صبح سے دیکھ رہی ہوں ایک ایک کے ساتھ مغز ماری کر رہی ہو، اور یہ لڑکیاں نہیں آئیں ابھی تک؟ اماں جی نے اس کے قطرے ستے ہوئے چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ آتی ہی ہوں گی، بلکہ وہ آ رہی ہیں۔ وہ مووی کیمرے کی تیز روشنی میں صباحت کو دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ اس کے ایک طرف سیما بھابھی اور دوسری طرف مدیہ تھی جو صباحت سے زیادہ اپنا شرارہ سنبھالنے میں لگی ہوئی تھی۔ آسیہ ان کے پیچھے ڈریسنگ روم میں آئی اور دروازہ بند کرتے ہوئے بولی، مدھو بیٹا تم سونیا وغیرہ کے پاس جاؤ، بارات آنے والی ہوگی، جب آئے گی چلی جاؤں گی، مدیہ لاپرواہی سے کہہ کر آئینے میں اپنا جائزہ لینے لگی۔ بھابھی آپ یہاں بیٹھیں گی یا میمونہ بھابھی کو بھیج دوں؟ اس نے صباحت کی ٹھوڑی چھوتے ہوئے سیما بھابھی سے پوچھا۔ نہیں میں ہوں یہاں، تم البتہ باہر جاؤ، میرا خیال ہے بارات آ گئی ہے، شور ہو رہا ہے۔ سیما بھابھی نے دروازے کی طرف کان لگاتے ہوئے کہا تو وہ بہت عجلت میں مدیہ کو ساتھ آنے کا کہتے ہوئے ڈریسنگ روم سے نکل کر گیٹ کی طرف آئی تو سب سے پہلے عارفہ بیگم سے سامنا ہو گیا۔ ان سے مل کر اس نے دوسری خواتین کی طرف بڑھنا چاہا، لیکن عارفہ بیگم نے بڑی خوبصورتی سے اسے باتوں میں لگا کر اپنے ساتھ ساتھ چلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پھر کچھ دیر وہ ان کے ساتھ بیٹھی، جب نکاح کے لیے شکیل بھائی اور خلیل بھائی کو ڈریسنگ روم کی طرف جاتے دیکھا تب عارفہ بیگم سے معذرت کرتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی اور پہلے میمونہ بھابھی کے پاس رک کر ان سے پیکٹ کی بابت پوچھا جس میں دلہا کے لیے گھڑی، قلم اور انگوٹھی وغیرہ تھی، اور ان کے بتانے پر عمر کو بلا کر گاڑی میں سے وہ پیکٹ نکال لانے کو کہا۔ پھر ڈریسنگ روم کی طرف آئی تو دروازے ہی میں رک گئی، کیونکہ ایک تو جگہ اندر کم تھی، دوسرے اچانک دل سہم سا گیا تھا۔ غالباً اس تمام عرصے میں اب یہ خیال آیا تھا کہ وہ جو سب سے زیادہ اس کی اپنی تھی وہ پرائی ہو رہی ہے، اور اس خیال نے اس کی آنکھیں نم کر دی تھیں، جس سے سامنے کا منظر دھندلا ہو گیا تھا۔ اور ابھی یہ دھند چھٹی نہیں تھی کہ سماعتوں میں اتر کر نکاح خواہ کی آواز ذہن کے کسی بند دریچے پر جا لگی تھی۔ شاہ علی جہانگیر ولد شاہ جہانگیر حیات کے ساتھ تمہیں یہ رشتہ منظور ہے؟ نہیں، آسیہ نے پورا زور لگا کر چیخنا چاہا تھا، لیکن اس سے پہلے اسے بڑی زور کا چکر آیا اور سنبھلتے سنبھلتے بھی اس کا ہاتھ دروازے پر یوں لگا کہ شکیل بھائی نے چونک کر دیکھا اور فوراً بڑھ کر اسے کندھوں سے تھام کر اپنے ساتھ لگاتے ہوئے آہستہ سے بولے، حوصلہ بیٹا حوصلہ۔ وہ ساری توانائیاں صرف کر کے بھی حلق سے کوئی آواز نہیں نکال سکی، البتہ آنکھیں لبالب بھر گئی تھیں اور بہت ملتجی انداز میں نفی میں سر ہلایا تو شکیل بھائی اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے ڈریسنگ روم سے باہر لے آئے اور دونوں بازوں کے حلقے میں لیا تو اس کا پورا وجود جھٹکے کھا رہا تھا۔ تبھی سارے میں مبارک سلامت کی آوازیں گونجنے لگیں، پھر قریب سے گزرتے خلیل بھائی کی آواز آئی، اچھا نہیں ہوا، اتنا بڑا دھوکہ، سیما بھابھی میاں سے کہہ رہی تھی۔ بس خاموش رہو، شکیل بھائی نے انہیں ڈانٹا تب وہ پورا زور لگا کر ان کے بازوں سے نکل کر بولی، میں خاموش نہیں رہوں گی، ہرگز نہیں، جا کر کہہ دیں سب سے جس طرح آئے ہیں اسی طرح لوٹ جائیں ورنہ میں۔ آسیہ بیٹا ہوش سے کام لو، شکیل بھائی ٹوک کر بولے۔ ابھی تو ہوش میں آئی ہوں بھائی، وہ رو پڑی۔ مما کیا ہوا؟ مدیہ بھاگ کر اس کے پاس آئی تھی کہ اسی پل فائرنگ کی آواز سے پوری فضا گونج اٹھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے ماموں جی؟ مدیہ نے سہم کر شکیل کو دیکھا تو وہ گہری سانس کھینچ کر بولے، خوشی کا اظہار ہو رہا ہے۔ او گاڈ، میں دیکھوں گی۔ مدیہ بھاگتی ہوئی لان میں اتر گئی۔ ان کی خوشی کبھی پوری نہیں ہوگی بھابھی، آسیہ نے روتے ہوئے کہا۔ تبھی عارفہ بیگم آ گئیں اور فاتحانہ انداز میں مسکراتے ہوئے بولی، مبارک ہو، کہاں ہے دلہن؟ باہر لے آئیں اسے۔ آسیہ بمشکل خود پر ضبط کرنے کے بعد بولی، مجھے افسوس ہے آپ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکی، جا کر کہہ دیجیے اپنے سسر نامدار سے کہ وہ آسیہ صلاح الدین کے سامنے ناک بھی رگڑیں گے تب بھی وہ اپنی بیٹی نہیں دے گی۔ بیٹی تو ہماری ہو گئی ڈاکٹر صاحبہ، اب نہ دینے کا کیا سوال؟ عارفہ بیگم نے اس کے کندھے کے پیچھے سے ڈریسنگ روم کے اندر جھانکنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تو آسیہ نے جلدی سے کھینچ کر دروازہ بند کر دیا اور اس کے ساتھ لگ کر یوں کھڑی ہو گئی جیسے کوئی اندر جانے کی جرات نہیں کر سکتا۔ امی، وہ رابعہ بھاگی ہوئی آئی تھی اور جانے کیا کہنا چاہتی تھی کہ آسیہ کو دیکھ کر خاموش ہو گئی، پھر آنکھوں سے عارفہ بیگم کو اشارہ کیا تو وہ پلٹتی ہوئی بولی، میں مردوں سے بات کرتی ہوں، دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں۔ آسیہ نے تنفر سے سر جھٹکا، پھر ذرا سا دروازہ کھول کر سر اندر کر کے صباحت سے بولی، صبا بیٹا دروازہ اندر سے بند کر لو، جب تک میں نہ کہوں نہیں کھولنا۔ کیوں مما؟
صباحت کو کسی گڑبڑ کا احساس پریشان کر رہا تھا۔ بس بیٹا تم دروازہ بند کر لو، اس نے جلدی سے کہہ کر دروازہ اپنی طرف کھینچا، پھر کسی سوچ میں کھڑے شکیل بھائی کا بازو تھام کر بولی، چلیں بھائی مہمانوں کو رخصت کریں۔ شکیل بھائی نے چونک کر اسے دیکھا، پھر گہری سانس کھینچ کر کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تھا کہ وہ بول پڑی، کچھ نہیں کہیے گا بھائی، صبح میری دہلیز پر سسک سسک کر مر جائے مجھے یہ گوارا ہے، لیکن شاہ پور کے کسی رئیس کی گالی نہیں بننے دوں گی اسے۔ شکیل بھائی نے ہونٹ بھینچ کر ذرا سا اسبات میں سر ہلایا، پھر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر چل پڑے، اور دونوں لان میں اترے تھے کہ ایک بار پھر فائرنگ کی آواز سے فضا گونج گئی۔ اس کے ساتھ ہی آگے پیچھے کئی گاڑیاں گیٹ پر آ رکیں اور ایک ساتھ سب کے دروازے کھلنے لگے۔ شکیل بھائی اسے چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ وہ قدرے پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ بارات کے ساتھ آئے مہمان اٹھ کر باہر جا رہے تھے، جس سے وہ اطمینان سے ہو کر ابا جی کی طرف بڑھی تھی کہ دو لمبے چوڑے جوان رائفلیں لیے ہوئے اس کے سامنے آ گئے۔ دلہن کہاں ہے؟ شٹ اپ! وہ زور سے چیخی تو اس کی آواز سن کر مدیہ بھاگتی ہوئی آ گئی اور اس پر اتنی رائفلیں دیکھ کر سہم کر بولی، ان سے بات مت کریں مما، یہ ڈاکو ہیں۔ تیمور بھائی یہی ہے دلہن، عقب سے رابعہ نے اونچی آواز میں کہا تو ان میں سے ایک نے فوراً بڑھ کر مدیہ کی کلائی تھام لی، اور اس سے پہلے کہ آسیہ کچھ سمجھتی اس نے جھٹکے سے مدیہ کو کھینچ کر اس کے منہ پر رومال رکھ دیا اور فوراً کندھے پر لاد کر گیٹ پار کر گیا۔ مدھو! آسیہ ایک دم حواس باختہ ہو کر چیخی، ابا جی بھائی روکیں انہیں۔ آسیہ آسیہ ہوش کرو۔ عدیل بھائی نے بھاگ کر اسے کندھوں سے تھام کر جھنجھوڑا تو وہ ان کے بازوؤں میں جھول گئی تھی۔ اتنی افراتفری میں کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ خلیل بھائی اپنے مہمانوں سے معذرت کر کے انہیں رخصت کر رہے تھے۔ شکیل بھائی ابھی بھی مصلحت کا دامن تھامے ہوئے تھے اور اس دھوکہ دہی پر بجائے علی جہانگیر پر ناراض ہونے کے بہت ضبط سے کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے اب صباحت آپ کی امانت ہے، لیکن اس وقت رخصتی ممکن نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو مناسب وقت کا انتظار کرنا پڑے گا۔ پھر وہ علی جہانگیر کے ساتھ اس کی گاڑی تک گئے تھے اور جب واپس آئے تو عدیل کے بازوؤں میں جھولتی آسیہ کو دیکھ کر تشویش سے پوچھنے لگے، اسے کیا ہوا ہے؟ پتہ نہیں بھائی، میں تو اس کی چیخ سن کر… ابا جی کے آنے سے عدیل کی بات ادھوری رہ گئی۔ چلو بیٹا اب جو بھی طے کرنا ہے گھر چل کر کرو، ابا جی نے کہا۔ جی ابا جی، آپ اماں جی اور بچیوں کو لے کر چلیں، ہم بھی آ رہے ہیں، شکیل بھائی کہتے ہوئے غیر محسوس طریقے سے آسیہ کے سامنے کھڑے ہوئے تاکہ ابا جی کی اس پر نظر نہ پڑے۔ دستک کی آواز پر اس نے چونک کر دروازے کی سمت دیکھا، پھر قریب جا کر آہستہ آواز میں پوچھا، کون؟ میں ہوں نبیل، دروازہ کھولو بیٹا۔ نبیل کی آواز سن کر اس نے کچھ دیر سوچا، پھر دروازے کا لاک کھول کر اس طرف سے پیٹھ موڑ کر کھڑی ہو گئی۔ نبیل اندر داخل ہوئے اور اسے اکیلے دیکھ کر پوچھا، اور کوئی نہیں ہے یہاں؟ وہ ایک دم پلٹ کر ان کے بازو سے لگ گئی۔ نبیل بھائی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ مما کہاں ہیں اور یہ اتنی گولیاں کیوں چل رہی تھیں؟ کیا کوئی… کچھ نہیں ہوا، چلو میرے ساتھ، نبیل نے ٹوک کر کہا۔ کہاں؟ یہ سامان تمہارا ہے، یہ بھی لے لو، اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ لیکن مما نے تو کہا تھا میں ان کے علاوہ کسی کی… اوفو تم چلو تو۔ نبیل قصداً جھنجھلائے، پھر خود ہی پیکٹ اور بیوٹی بکس اٹھا کر اسے تھماتے ہوئے بولے، فی الحال کوئی سوال مت کرو کیونکہ میں جواب نہیں دوں گا، بس اتنا سن لو کہ ہم گھر جا رہے ہیں۔ اس کے ہونٹ ذرا سے نیم واہ ہوئے لیکن کچھ بول نہیں سکی، اس لیے نہیں کہ نبیل نے منع کیا تھا بلکہ جھجک گئی تھی، پھر سر جھکا کر ان کے ساتھ چل پڑی۔ ڈریسنگ روم سے باہر اب ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ اندر ہی اندر الجھنے لگی لیکن سر اونچا کر کے ادھر ادھر نہیں دیکھا اور اسی طرح گاڑی میں بیٹھ گئی۔ جب نبیل اس کے برابر بیٹھے تب اس سے مزید صبر نہیں ہو سکا، ان کی طرف دیکھ کر عاجزی سے بولی، سچ بتائیں نبیل بھائی، گھر میں سب ٹھیک ہے نا؟ نبیل نے ذرا سا اسبات میں سر ہلایا، پھر ایک بازو کے حلقے میں لے کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا، یوں جیسے چھوٹی سی سہمی ہوئی بچی کو سہارا دیا جائے، اور وہ پھر بھی مطمئن نہیں ہوئی۔ مزید عروسی جوڑے نے اسے پابند کر دیا تھا جو گھر میں داخل ہو کر وہ کسی سے فوراً کوئی سوال نہیں کر سکی، اور اوپر چلی آئی، اپنے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کرنے لگی تھی کہ بھاگتے قدموں کی آواز سن کر رک کر انتظار کرنے لگی۔ چند لمحوں بعد سونیا آ گئی۔ میں نے سوچا تمہاری مدد کر دوں، سونیا نے بظاہر ہلکے پھلکے انداز میں کہہ کر اپنے پیچھے دروازہ بند کیا تو اس نے ایک ساتھ کئی سوال کر ڈالے۔ سونیا آپی، کیا ہوا ہے؟ اتنی خاموشی کیوں ہے؟ مما اور مدھو کہاں ہیں؟ نیچے ہیں سب، چلو تم پہلے کپڑے تبدیل کر کے منہ ہاتھ دھو لو، سونیا نے کہا اور بڑھ کر اس کے دوپٹے سے پنے نکالنے لگی۔ اس کے بعد زیور اتار کر الماری میں رکھنے کے ساتھ اس کے لیے ایک سوٹ بھی نکال لیا اور اسے تھما کر بولی، لو یہ پہن لو، اور ہاں بھوک لگی ہو تو بتاؤ، میں کچھ کھانے کو لے آتی ہوں۔ نہیں بھوک نہیں ہے، وہ کہتی ہوئی واش روم چلی گئی۔ کچھ دیر بعد نکلی تو سونیا کو موجود نہ پا کر وہ روحانسی ہو گئی، دل چاہا چیخ چیخ کر سب کو پکارے اور پوچھے کہ اسے اتنا بے خبر کیوں رکھا جا رہا ہے، ایسی کیا بات ہو گئی ہے جو اس سے چھپائی جا رہی ہے؟ میرے خدا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ بہت بے دلی سے اس نے عروسی شرارہ بیڈ پر پھینکا اور خود بھی ڈھہ گئی تو ایک دم سے اسے علی جہانگیر کا خیال آیا۔
علی جہانگیر تو ٹھیک ہے نا؟ وہ فوراً اٹھی تھی کہ سونیا ٹرے میں چائے کے ساتھ بسکٹ وغیرہ لے کر آ گئی۔ میں نے سوچا تم جب تک چینج کرو گی میں چائے بنا لوں۔ سونیا نے ٹرے اس کے سامنے رکھ دی، پھر بیٹھتے ہوئے کہنے لگی، میں جانتی ہوں تم بہت الجھ رہی ہو اور پریشان بھی ہو۔ سونیا آپی پلیز، وہ ٹوک کر بولی، جو بھی کہنا ہے سیدھے صاف لفظوں میں کہہ دے، میں سب سن لوں گی۔ سن تو لوگی، لیکن خیر اصل بات یہ ہے کہ پھپھو تمہاری شادی علی جہانگیر کے ساتھ نہیں کرنا چاہتی۔ سونیا نے جیسے ایک دم بتانے کا فیصلہ کر کے یوں کہا جیسے یہ کوئی بات ہی نہ ہو۔ کیوں؟ میرا مطلب ہے۔ اس کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ میں تمہارا مطلب سمجھ رہی ہوں، سونیا فوراً بولی۔ وہ جو علی جہانگیر ہے نا، وہ شاہ سکندر کا بھتیجا ہے، اور یہ بات انہوں نے پہلے سے نہیں بتائی تھی، ورنہ پھپھو پہلے ہی انکار کر دیتی۔ یعنی اپنی اصلیت چھپا کر وہ تمہیں حاصل کرنا چاہ رہے تھے، دھوکے سے۔ دھوکے سے؟ اسے اپنی آواز کہیں دور سے آتی لگی۔ ہاں تو یہ دھوکہ نہیں ہے، سونیا چائے کا کپ لیتی ہوئی بولی۔ وہ اچانک گمسم سی ہو گئی۔ اگر ابھی بھی ان کی اصلیت نہ کھلتی تو تم تک پہنچ چکی تھی شاہ پور۔ سونیا اس کی کیفیت سے بے خبر اپنی کہے گئی، اور وہاں اللہ جانے تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوتا۔ بہرحال اس وقت تمہیں بہت ہمت سے کام لینا ہے، خصوصاً پھپھو کے سامنے انہیں یقین دلاؤ کہ تم انہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤ گی۔ سمجھی؟ تمہارے یہاں آنے سے بات ختم نہیں ہو گئی، کیونکہ نکاح ہو چکا ہے، اور اس کے بل پر وہ تمہیں لے جانے کی کوشش ضرور کریں گے۔ اف نہیں، وہ جانے کس خیال سے سہم کر رونے لگی۔ ارے، سونیا نے چائے کا کپ رکھ کر اس کے گرد دونوں بازوؤں کا حلقہ بنا لیا۔ یہ کیا حماقت کر رہی ہو؟ چلو اٹھو، نیچے چلتے ہیں۔ پتہ نہیں پھپھو کو ہوش آیا کہ نہیں۔ کیا؟ وہ ہاتھ نیچے گرا کر چیخی۔ مما کو کیا ہوا ہے؟ پتہ نہیں، عدیل چاچو ہم میں سے کسی کو کمرے میں جانے ہی نہیں دے رہے۔ تم چلو، شاید تمہیں جانے دیں، سونیا نے کہا تو اس نے فوراً اٹھتے ہوئے پوچھا، اور مدھو کہاں ہے؟ مدھو؟ اسے تو میں نے نہیں دیکھا، شاید پھپھو کے پاس ہوگی۔ چلیں، اس کے ذہن سے ہر بات نکل گئی۔ صرف آسیہ کا خیال تھا جو سونیا کے ٹوکنے کی پرواہ کیے بغیر وہ دو سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی نیچے آئی تھی۔ ابا جی کے کمرے کے باہر میمونہ بھابھی، سیما بھابھی اور اماں جی بیٹھی تھیں، جبکہ دروازے کے پاس عدیل اور نبیل کھڑے تھے، اور وہ جو سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی نظر آئی تھی بس ایک لہجہ کو ٹھٹکی، پھر ایک دم آگے بڑھ کر بولی، مجھے مت روکیے گا نبیل بھائی، میں مما کو دیکھوں گی۔ دیکھ لینا بیٹا، دیکھ لینا، ذرا صبر کرو، نبیل سے پہلے عدیل نے کہا تو وہ مچل کر بولی، نہیں ماموں جی، میں صبر نہیں کر سکتی، مجھے اندر جانے دیں۔ جانے دو، شاید اسے دیکھ کر۔ میمونہ بھابھی اسی قدر کہہ کر خاموش ہو گئیں تو عدیل کچھ دیر کو ان کی طرف متوجہ ہوئے، پھر احتیاط سے دروازہ کھول کر آہستہ آواز میں اس سے بولے، مما کو پریشان نہیں کرنا بیٹا۔ نہیں، وہ دبے پاؤں کمرے میں داخل ہوئی، لیکن آسیہ کو دیکھتے ہی بے اختیار اسے پکارا، مما۔ آسیہ بالکل سیدھی ساکت لیٹی چھت کو گھور رہی تھی، اس کی آواز پر بھی اس کے وجود میں کوئی حرکت نہیں ہوئی، البتہ آنکھیں پانیوں سے بھر گئیں۔ مما، وہ آسیہ کے قریب جا بیٹھے اور دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام کر اس پر جھک کر دھیرے سے بولی، میں آپ کے پاس ہوں مما۔ آسیہ نے ذرا سی پلکیں جھپکی تو آنکھوں کا پانی روانی سے کناروں سے بہنے لگا۔ مما پلیز روئے نہیں، میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ اس کے لہجے میں عاجزی کے ساتھ بے پناہ دکھ تھا۔ آسیہ نے آنکھیں بند کر لی اور بہت کوشش کے بعد اس کے ہونٹوں سے سسکی کی صورت نکلا تھا، مدھو، تم تو بہت بہادر ہو بیٹا، ابا جی سرہانے بیٹھ کر آسیہ کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگے، ہمت سے کام لو، تمہاری مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ صبا جاؤ بیٹا، مدھو کو بلاؤ۔ وہ اٹھنے لگی تھی کہ آسیہ نے ایک دم اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور آنکھوں سے لگا کر بولی، مدھو نہیں ہے ابا جی، مدھو نہیں ہے، وہ لے گئے اسے۔ کون؟ ابا جی سے زیادہ خلیل بھائی اور شکیل بھائی چونک اٹھے۔ مدھو کو لے گئے؟ نہیں مما، میں بلاتی ہوں اسے۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا کر مدیہ کو دیکھنے بھاگی تھی۔ جی تو ڈیئر لسنرز، آج کی ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے یہیں پر، اور آپ کو بتا دوں کہ نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے، اور مجھے پہلے سے کیوں پتہ ہے، کیونکہ میں نے یہ ناول پہلے بھی پڑھا ہے، اور میں نے جب اس ناول پر ڈرامہ بنا تھا تو میں نے وہ بھی دیکھا تھا، اور بہت ہی زبردست سین تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں اس ڈرامے کی لاسٹ ایپیسوڈ نہیں دیکھ سکی تھی، پتہ نہیں کیا ہوا تھا، لیکن مجھے وہ نہیں ملا، یوٹیوب پر بھی نہیں ملا، تو مجھے بہت ہی دلچسپ لگا تھا، اور نیکسٹ ایپیسوڈ تو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ مدھو کیا کرارے کرارے جواب دیتی ہے، کیا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے مدھو کا، اف، بہت زبردست۔ تو آپ سب بھی انتظار کیجئے صبر سے نیکسٹ ایپیسوڈ کا۔ ہاں مجھے پتہ ہے آپ کو بے چینی ہوگی کہ میں نے اسی ایپیسوڈ میں کیوں نہیں وہ کر دیا، تو جناب پھر ایپیسوڈ کا ڈیوریشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا، تو اس لیے میں نے نہیں کیا، اور پھر مجھے کچھ اچھا بھی لگتا ہے آپ لوگوں کو تھوڑا سا تنگ کر کے اور سسپینس کریٹ کر کے، تو لیکن ہاں
آپ لوگوں نے ہو سکتا ہے ناول پہلے سے سنا ہو تو آپ سب کو بھی آئیڈیا ہوگا، اور آپ سرچ کر کے دوسرے کسی چینل پر بھی سن سکتے ہیں، کیونکہ یہ ناول جو ہے آلریڈی یوٹیوب پر موجود ہے، لیکن میں نے اس ناول کا وعدہ کیا تھا تو میں نے اس کو بھی دوبارہ سے اپلوڈ کیا ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک آپ صبر سے انتظار کیجئے، یا پھر آپ کسی اور چینل پر سن لیجئے نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔